یوسف آئے مصر کے بازار میں بکنے کے لیے، خریداروں کی بڑی لمبی قطار لگ گئی، کوئی کہتا تھا میں خریدوں گا، کوئی کہتا تھا میں خریدوں گا، کوئی کہتا تھا میں خریدوں گا۔ اچانک سے آواز آئی ہٹو بچو راستہ دو، عزیز مصر تشریف لاتے۔ بادشاہ کی سواری نے آنا شروع کیا، لوگوں نے ایک ایک کر کے راستہ دینا شروع کر دیا۔ بادشاہ کا مقابلہ کون کرے؟ بادشاہ نے پوچھ لیا وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا ایسا غلام ہے جو غلام لگتا ہی نہیں، سبحان اللہ، بازار میں بکنے کے لیے آیا ہے، ایسا نایاب ہے کہ جس کی مثال ہی نہیں، اتنا بے مثال۔ بادشاہ نے کہا جو ایسا ہے اسے اور کوئی کیوں خریدے، میں ہی خریدوں گا۔ بادشاہ آگے بڑھا، بادشاہ نے اپنی بولی لگائی، وہ جو لمبی قطاریں بن رہی تھیں یوسف کو خریدنے کے، وہ ایک ایک کر کے ٹوٹنا شروع ہو گئی، لوگ ہٹتے گئے۔ مصر کی سرزمین پر لوگوں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ وہ جو لمبی قطاریں ٹوٹ رہی تھیں، ان ٹوٹتی ہوئی قطاروں کے اندر ایک بڑھیا عصا کی ٹیک پر پتھریلی زمین پر اپنا عصا مارتی تھی، ٹھک کی آواز آتی، پھر قدم آگے بڑھاتی۔ کسی نے ہمت کر کے پوچھ ہی لیا کہاں جا رہی ہو؟ بڑے ناز سے کہنے لگی یوسف خریدنے۔ بندے جاگ رہے ہیں میرے دوست، پلٹ کے کہنے لگی یوسف خریدنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا بڑھیا لگتا ہے تو بہت بزرگ ہو چکی ہے، تجھے پتا نہیں ہے اب اس کا خریدار عزیز مصر ہو چکا ہے۔ کہتی ہے سن چکی ہوں۔ اچھا تو سن چکی ہے تو پھر ہے تیرے پاس کوئی اتنا قیمتی خزانہ، ہے کوئی اتنا قیمتی مال کہ تو بادشاہ کی برابری کر سکے؟ عزت علی کی قسم اسی وقت اپنی ابا کی جیب سے چند سکے نکالے اور نکال کے کہنے لگی اور تو کچھ نہیں ہے، بس حلال کی کمائی کے اندر میں یہی سکے رکھتی ہوں۔ وہ بندہ پلٹ کے کہنے لگا بوڑھیا یا تو پاگل ہے یا ہمیں بے وقوف سمجھتی ہے؟ چند سکوں کے عوض میں تو بادشاہ کا مقابلہ کرنے کے لیے جا رہے؟ پلٹ کے کہتی ہے میں بھی جانتی ہوں یوسف کو خرید نہیں سکتی، لیکن قطار میں ضرور جاؤں گی اس لیے کہ یوسف کے خریداروں میں میرا بھی نام لکھا جائے۔ ہمیں بھی پتا ہے ہم علی کی شان بیان نہیں کر سکتے، لیکن کوشش اس لیے کرتے ہیں کہ علی کے ذاکروں میں ہمارا بھی نام لکھا جا سکے۔ لکھیں گے کیسے پڑھی جا رہی ہے؟ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، سوال کرو اہل ذکر سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم علم نہیں رکھتے، اگر تم جاہل ہو۔ میں آیت کا ترجمہ پیش کر دیا، تفسیر سے پہلے میں ایک واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اہل سنت کے ایک بہت بڑے عالم دین گزرے جن کا نام تھا مولانا مودودی علیہ رحمۃ۔ وہ بچوں کے سکولوں میں جایا کرتے تھے، بچے ان سے سوال کیا کرتے تھے اور وہ بچوں کے سوالوں کے ہی جواب دیا کرتے تھے۔ پری پلان ہوتا تھا، اس کلاس میں جائیں گے یہ بچہ یہ سوال کرے گا، یہ سوال یہ سوال کرے، اس کلاس میں یہ والا سوال یہ سوال یہ سوال یہ سوال۔ وہ لاہور کے ایک سکول کا دورہ فرما رہے تھے، تو دورہ فرماتے انہوں نے دیکھا ایک بچہ کھڑا ہوا، اس نے کہا ماہ رمضان کے روزے کتنے ہوتے ہیں؟ علامہ صاحب نے فوراً جواب دیا، اس نے کہا 30۔ دوسرا بچہ کھڑا ہوا، علامہ صاحب فرض نمازیں کتنی ہیں؟ انہوں نے فوراً جواب دے دیا۔ ایک اور بچہ کھڑا ہوا، اس نے کہا حج کون سے مہینے میں ہوتا ہے؟ فوراً جواب دے دیا۔ انہوں نے دیکھا کونے کے اندر ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا جو بار بار سوال کے لیے ہاتھ کھڑا کرتا تھا، استاد اشارہ کرتا تھا، بچہ صحیح کے ہاتھ نیچے کر دیتا تھا۔ جیسے ہی مودودی صاحب کی نگاہ پڑی اس نے بچے کی طرف دیکھا، اس نے کہا بچے تو سوال کرنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا جی علامہ صاحب میں سوال کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا پھر استاد سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، تیرے دل میں جو سوال آئے تو کر سکتا ہے۔ عزت علی کی قسم وہ بچہ کسی کا سکھایا ہوا نہیں تھا۔ اس نے کہا علامہ صاحب پھر اجازت ہے میں سوال کر دوں؟ اس نے کہا بیٹا بالکل ڈر نہیں، سوال کر۔ مسکرا کے کہنے لگا علامہ صاحب پھر بتائیے خدا اس وقت کیا کر رہا ہے؟ پہلا جملہ مودودی کے منہ سے یہی نکلا بچے تو کہیں شیعہ تو نہیں ہے؟ مگر میرے سوال کرنے کا تعلق نہ شیعہ ہونے سے ہے نہ سید ہونے سے۔ بچوں نے بھی سوال کیے، میں نے بھی سوال کیے، وہ چونکہ علامہ صاحب تھے
تو وہ بات کو ٹالنے کے لیے کہنے لگے دیکھو بیٹا میں تاریخ کا عالم، حدیث کا عالم، قرآن کا عالم، میں قرآن کی تفسیر بتا سکتا ہوں، میں احادیث کے بارے میں بتا سکتا ہوں، تاریخ کا واقعہ بتا سکتا ہوں، میں کیا جانوں کہ وہ کیا کر رہا ہے؟ ہاں البتہ اتنا تو میں جانتا ہوں اس نے یہ کائنات بنائی، زمین بنائے، آسمان بنائے، وہ زندگی دے رہا ہے، وہ موت دے رہا ہے، وہ بارشوں کو برساتا ہے، وہ فصلوں کو اگاتا ہے۔ بچہ اس کی طرف منہ تکے دیکھ رہا تھا اور کہنے لگا رہنے دے علامہ صاحب، یہ کام اس کے فرشتے بھی کر لیا کرتے ہیں، آپ بتائیے خدا کیا کر رہا ہے؟ علامہ صاحب دیکھ کے کہنے لگے بچے تو جانتا ہے؟ اس نے کہا جی علامہ صاحب۔ کہا پھر جلدی جواب دے۔ مسکرا کے کہنے لگا اللہ اس وقت آل محمد پر درود بھیج رہا ہے۔ اور محمد آل محمد بلند تر صلوات۔ میں نے واقعہ پڑھا اس لیے آیت میں ذکر ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، سوال کرو اہل ذکر سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم جاہل ہو، اگر علم نہیں رکھتے، اگر تم نہیں جانتے۔ بندے نے آ کے میرے مولا سے سوال کیا سرکار ہم کس سے سوال کریں؟ اللہ کس سے سوال کرنے کا حکم دے رہا ہے؟ وہ اہل ذکر کون ہے؟ اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے میرا مولا کہنے لگا وہ اہل ذکر ہم ہیں، واہ واہ، جن سے سوال کرنے کا حکم اللہ قرآن میں دے رہا ہے۔ ہائے ہائے، یہ سوال والا ذکر میں نے چھیڑا اس لیے ہے سبحان اللہ، کیونکہ ممبر پر بیٹھ کر علی بھی کہا کرتے تھے سلونی سے، واہ واہ، لیکن میرے دوستوں پہلے علی نے نہیں کہا سلونی۔ ہاں یہ 4 دعوی سلونی ہیں۔ پہلا دعوی سلونی خدا نے کیا، دوسرا دعوی سلونی ساحل نبی نے کیا۔ واہ، میں اچھی نہیں لگ رہی آپ کو بات میں؟ جی واہ، چوتھا دعوی سلونی حیدر کرار نے کیا۔ سبحان، اب میں وہ سارے سلونی پڑھنا شروع کر دوں تو پھر موضوع سے میں رہ جاؤں گا۔ میں چاہتا ہوں بس آج کے حوالے سے ایک تو فکرہ پڑھ دوں۔ یہ جو مولا علی کا ممبر تھا نا، رسول خدا کا جو ممبر تھا، یہ لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ یمن کے ایک شخص نے تحفے میں رسول کو دیا تھا، بڑا زیرک اور ذہین آدمی تھا جس نے یہ تحفے میں دیا۔ اس نے ممبر کی سیڑھیاں 4 رکھوائی۔ واہ واہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، تو سمجھ رہا تھا پہنچ جائیں گے۔ اچھا جب مولا علی سے پہلے کچھ لوگ ممبر پہ آئے تو انہوں نے مولا علی سے کہا تھا یا علی ہماری بیعت کیجیے۔ تو مولا علی دربار چلے گئے، پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ میں کہا یا علی ہماری بیعت کر۔ علی نے ان سے ایک سوال کیا، میرے مولا اور کائنات کے سوالوں کے جواب دینے والا علی جب سوال کرتا تھا تو اس کا جواب دینا نبیوں پہ بھی مشکل ہو جایا کرتا۔ میرے دوستو سوال خود بتائے گا کہ میں علی کی زبان سے نکلا ہوں۔ اس نے کہا یا علی میری بیعت کرو۔ علی مسکرا کے کہنے لگے پہلے تو بتا تو ہے کون، اپنا تعارف تو کرا۔ اس نے کہا میں نائب رسول، جانشین رسول، رسول کے ممبر پہ بیٹھنے والا۔ تو اس نے کہا اچھا تمہیں اپنے اوپر یقین ہے کہ تو رسول کا جانشین ہے؟ اس نے کہا جی علی ہے، تو کبھی آپ سے بیعت مانگ رہا ہوں۔ مسکرا کے علی کہنے لگے یہ بتاؤ کہ میرا نبی صرف انسانوں کا تھا یا جنوں کا بھی؟ سبحان اللہ۔ اس نے کہا یا علی جنوں انس دونوں کے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، دونوں کی ہدایت کے لیے آیا تھا۔ تو مسکرا کے علی کہنے لگے بتا تو نے کبھی زندگی میں جن دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں یا علی۔ علی مسکرا کے کہنے لگے تو مجھ سے بیعت مانگ رہا ہے اور میں یہ سوچ کر حیران ہو رہا ہوں جب تو نے اپنی رعایا ہی نہیں دیکھے ان پہ حکومت کیسے کرے گا؟ میں نہیں سمجھتا کہ اتنے بیدار لوگوں میں میرا جملہ ضائع ہو جائے گا اگر آپ بیداری کا ثبوت نہ دیتے نا، خدا کی قسم ہاتھ اٹھاؤ نہ اٹھاؤ بے شک سارا آدھا بھی ہلا دینا، مجھے یقین ہو جائے گا کہ فکرہ آپ تک پہنچ گئے۔ اس نے پلٹ کے پھر علی سے سوال کیا، اس نے کہا یا علی آپ نے بھی کبھی جن دیکھا ہے؟
علی آپ نے کبھی جن دیکھا ہے؟ تو مسکرا کے حیدر اقرار نے کہا وہ دن بھول گئے جب ڈول چھوڑ کے بھاگ آئے ڈول کنویں میں چھوڑ کے آ گئے. اس نے ممبر کی سیڑھیاں 4 بنوائی. جب پہلے خلیفہ کا دور آیا تو اس نے احترام رسالت میں پہلی سیڑھی چھوڑ دی, دوسری پہ بیٹھا. اور جب دوسرے خلیفہ کا دور آیا اس نے بھی ویسا کیا, احترام خلیفہ اول میں بھی سیڑھی چھوڑی, احترام رسول میں بھی سیڑھی چھوڑی, 2 چھوڑ دی, تیسری پہ بیٹھ گئے. اور جب تیسرے خلیفہ کا دور آیا تو اس نے بھی ویسا ہی کیا, 2 خلفاء کی عزت میں چھوڑ دی, 1 رسول کی عزت میں چھوڑ دی. چوتھی اور آخری سیڑھی پہ بیٹھ گیا مسلمانوں کا تیسرا خلیفہ. اور ادھر وقت آ گیا آپ کے اور میرے بادشاہ کا. ساری رات اہل مدینہ اختر شماری کرتے رہے, پتہ نہیں اب علی کیا کرے گا, راتوں رات نیا ممبر بنوائے گا یا رسول کے ممبر کے ساتھ لگ کے کھڑا ہو جائے گا, یا علی زمین پر بیٹھ کر حکومت کرے گا. سلمان کے سامنے کوئی کہہ بیٹھا لگتا ہے آج علی زمین پر بیٹھ کر اپنی حکومت چلائے گا, مسکرا کے سلمان کہنے لگا تمہیں پتہ ہے علی کے نام کے معنی کیا ہے؟ علی کا مطلب ہے بلند زمین پر آ جائے وہ علی نہیں. میں کون ہوتا ہوں علی بتانے والا؟ علی بتانے کے لیے کم از کم اللہ ہونا ضروری ہے. نہیں کہ وہ علی بتا سکے. علی پھر بھی میں اپنی طرف سے کوشش کرنے لگا ہوں, ایک جملہ ہدیہ کرنے لگا ہوں. یہ علی کا تعارف نہیں ہے, یہ علی کی نشانی سمجھنا. علی کون ہے؟ جو زکوٰۃ میں انگوٹھی دے کر اللہ کی ولایت مشہور کر دے اسے علی کہتے ہیں. جو زکوٰۃ میں انگوٹھی دے کر اللہ کی ولایت مشہور کرے. حیدر اقرار تیار ہوئے, تیار ہو کے میرے مولا رسول خدا کی ابا, رسول کی کبا, رسول کا عصا, رسول کا امامہ, رسول کی نالین زیب تان کے ہو بہو محمد بن کر حیدر اقرار نے چلنا شروع کیا. زمین کروٹیں لے رہی تھی, کروٹ کیوں نہ لیتی, ابو تراب آج مالک بن کے جو چل رہا تھا. علی آئے یوں ممبر کے پاس, پہلا قدم علی نے ممبر کے زینے پر نہیں لوگوں کی امیدوں پر رکھا, دوسرا قدم لوگوں کی حسرتوں پر رکھا, تیسرا قدم لوگوں کی آرزوؤں پر رکھا. امید, آرزو, حسرت تینوں کو کچل کر علی وہاں بیٹھے جہاں محمد بیٹھا کرتے تھے. ادھر حیدر اقرار بیٹھے ممبر پر, پہلا فکرہ جو علی نے کہا, فرماتے الحمدللہ علی احسانہ راجع الحق کو الی مکان. دنیا والوں خدا کا شکر ادا کرو, آج حق اپنے مقام پر پلٹ آیا ہے. لیکن جس جملے کے لیے میں نے ساری محنت کی, فکرہ سنیے گا. علی ممبر پہ بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد علی نے کہا سلونی, مجھ سے سوال کرو. پھر کہا سلونی قبل ان تفقدونی, سوال کرو اس سے پہلے کہ تم علی کو کھو دو. پھر علی نے ساری پابندیاں ختم کر فرمانے لگے سلونی ما شئتم, سوال کرو جو تمہارے دل میں ہے. اگلا فکرہ سننا, جب علی سے کوئی سوال کا جواب لے کر جانے لگتا تو علی فرماتے کہ مجھ سے سوال کا جواب لے کر چلے نہ جایا کرو, بلکہ یہ بھی ساتھ میں پوچھ لیا کرو یہ جواب قرآن کے اندر کہاں لکھا ہوا ہے. علی ممبر پہ بیٹھے, علی نے بیٹھتے ساتھ مجمع کی طرف دیکھا, مجمع کو دیکھ رہے ہیں علی, اور دیکھتے ہوئے فکرے کیا کہہ رہے ہیں. ایھا الناس, اپنے ہاتھ کی جلد کو پکڑا, فرماتے ہیں ھذا صفۃ العلم ثم انکشف بدنہ. پھر کہتے ہیں شکم سے کپڑے کو ہٹایا. علی ہاتھ رکھ کے کہنے وانما بین الجمانین منی علما جما. پھر سینے پہ ہاتھ رکھا, ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں ھذا ہیبۃ رسول اللہ. علی بول رہے ہیں. علی کے بعد یہ فکرے کہنے کی کسی کو ہمت نہ ہوئی.
1400 سال گزر گئے ہیں، کوئی تو ہمت کرتا ہے یہ فکرے کہہ کے دیکھے، لیکن نہیں عزیزان من، علی ممبر پہ بیٹھے اپنے ہاتھ کی جلد کو پکڑ کے کہتے ہیں ایھا الناس ھذا صفۃ العلم، دنیا والوں دیکھ لو یہ علی کے ہاتھ کی جلد نہیں، یہ علم کا خلاف ہے۔ پھر کیا کہا؟ سمان کو چپا بدن، پھر منکشف کیا اپنے بدن سے کپڑوں، پسلیوں پہ ہاتھ رکھ کے علی کہنے لگے وَإِنَّمَا بَيْنَ الْجَمَانَيْنِ مِنِّي عِلْمًا جَمًّا، دنیا والوں دیکھ لو یہ میری پسلیاں نہیں، یہ علم کی حدیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگے ھذا عیبۃ رسول اللہ، یہ میرا سینہ نہیں، یہ رسول کا صندوق ہے، اس میں تمہیں وہی ملے گا جو رسول کے پاس تھا، آؤ مجھ سے سوال کرو